قوم کے لوگ اس پہ پتھر مارے، جس کو سنسار کرنا کہتے، اتنے پتھر مارے جائیں جب تک کہ اس کا دم نہ نکل جائے۔ اور اگر کوئی کوارا شخص کرے، شادی شدہ نہیں ہے، کوارا اس نے زنا کیا، تو اس کی سزا ہے 80 کوڑے۔ اور وہ 80 کوڑے اتنے شدید ہوتے تھے کہ بعض اوقات کسی پہ اگر 80 کوڑے کی سزا نافذ ہوتی تھی تو چند کوڑوں میں بھی کئی لوگوں کے دم نکل جاتے تھے۔ اچھا، حضرت بتا رہے ہیں کہ 100 کوڑے ہیں زنا کے لیے، میں وہ جملے سے رجوع کرتا ہوں 80 کے لیے 100 کوڑے۔ اور وہ کوڑے کیا ہوتے ہیں؟ چابک جس کو بولتے ہیں نا، اور اس کے سامنے ایک نوکیلا سا تھوڑا سا کیل لگا دی جاتی تھی، جب کوڑا مارا جاتا تھا، کھینچا جاتا تو چمڑی لے کے نکلتا۔ اندازہ لگائیے، ایسے کوڑے کھانا اتنا آسان نہیں، ہم جیسے کمزور لوگ تو برداشت بھی نہ کریں، اس میں بھی موت ہو جاتی تھی کئی بار، بچ گیا تو قسمت۔ اب آقا چاہتے ہیں کہ سزا نہ ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ قبول کر لے گا، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا۔ لیکن ان کی نیت کیا ہے حضرت ماعز کی؟ اس سے پہلے کہ میں مروں اور مرنے کے بعد قیامت کے دن اس کا سخت عذاب مجھے دیا جائے، میں دنیا میں ہی پاک و صاف ہو کر چلا جاؤں۔ وہ جرم جو سزا، جو جرم مجھ سے ہو گیا، وہ جرم کی سزا میں دنیا میں پالوں۔ پہلی بار عرض کیا اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے، سرکار نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسرے بار پھر حضور کے چہرے کے سامنے آتے، پھر عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجئے۔ آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ بار بار چہرہ اس لیے پھیر رہے ہیں کہ ماعز گویا تم یہاں سے چلے جاؤ، کیوں اقرار کر رہے ہو اپنے جرم کا؟ تم ہی جانتے ہو، کوئی اور نہیں جانتا، اپنے گناہ پر سب کو کیوں گواہ کر رہے ہو؟ جب تیسری بار کہنا چاہا تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا ہے میرے صحابہ، کیا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، پاگل ہے؟ مطلب میری بات سمجھ نہیں رہا ہے، اپنے گناہ کا بار بار اقرار کر رہا ہے، کیا یہ مجنون ہے، دیوانہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ماعز دیوانے اور پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ حضرت ماعز خود کہتے یا رسول اللہ میں دیوانہ مجنون نہیں ہوں، ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہوں، اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجیے۔ جب تیسری بار اقرار کر لیا تو سرکار نے کہا کہ ماعز تو نے اپنے اوپر حد کو اب لازم کر لیا، اگر کاش تو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا، میں تیری سفارش کرتا، کیا بعید تھا کہ اللہ تیرے جرم کو، اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر اب تو نے اقرار کیا تو شریعت کا حکم تجھ پہ نافذ ہو۔ فرمایا لوگوں جاؤ اسے سنسار کرو۔ ایک وادی میں قوم کے لوگ لے گئے اور پتھر مارنا شروع کیا۔ جب پتھر برسنے شروع ہوئے، انسان تھے، درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، بے شمار پتھر آ رہے ہیں، پیشانی زخمی ہو رہی ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، پیر کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے، گال اور رخسار زخمی ہو رہے ہیں، ہونٹ زخمی ہو رہے ہیں، آنکھ پہ پتھر لگ رہا ہے، سر پہ پتھر لگ رہا ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہے۔ جب زخم آئے، پتھروں کی شدید ضربیں محسوس ہوئی، تکلیف ہوئی تو بھاگے۔ قوم پیچھا کرتے رہی، یہاں تک کہ یہ بھاگتے رہے اور لوگ پیچھے بھاگ بھاگ کے پتھر مارتے رہے۔ ایک وہ موقع آیا کہ سامنے ایک پہاڑی آئی اور وہاں پر راستہ نہیں تھا، یہ پہاڑی پر آ کر رک گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے مارا۔ ایک شخص نے اونٹ کی کوئی ہڈی اس کے ہاتھ میں مل گئی، اس ہڈی کو اٹھایا اور اتنے زور سے مارا، پیشانی پہ زور سے ہڈی لگی، یہ زمین پہ گرے اور ان کی روح کفے انصری سے پرواز کری۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ قوم کے لوگ ان کو سنسار کر کے سزا دے کر واپس لوٹے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا ماعز کا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے اسے سنسار کیا اور اس کی موت ہو گئی۔ اور پھر پوری کیفیت بتائی کہ سرکار وہ اس طرح بھاگے۔ حضور نے فرمایا کہ جب وہ بھاگ رہے تھے تو کاش تم اس کو چھوڑ دیتے۔ تبھی ایک صحابی میں سے کسی شخص کی زبان سے کچھ سخت جملے نکل گئے حضرت ماعز کے لیے۔ انہوں نے کہا کتنا بدترین جو شخص تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی تھا اور صحابی ہو کر اس نے ایسا برا فعل انجام دیا۔ جب یہ جملے صادر ہوئے اس شخص سے تو آقا نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، تم کیا جانو کہ ماعز نے کیسی توبہ کی ہے؟ اس نے ایسی عظیم توبہ کی کہ اس کی توبہ اگر تمام روئے زمین پر تمام لوگوں میں پھیلا دی جائے تو سب کے گناہوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ کی حضرت ماعز۔ پھر ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ خاتون جس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا تھا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ بھی عرض کرتی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔
کہا کیا تو وہی عورت ہے جس کے ساتھ مائز مبتلا ہوا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ اب یہاں آقا کا علم غیب بھی دیکھیں آپ، اوزونس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے شکم میں وہ بچہ جان پا رہا ہے، سانسیں لے رہا ہے، جو اس زنا کے نتیجے میں تیرے شکم میں ہے۔ مائز نے جو تیرے ساتھ جو کچھ فیل کیا، اس سے بچہ تیرے شکم میں، تیرے پیٹ میں قرار پکڑ چکا ہے۔ چونکہ وہ بچہ بے قصور ہے، اگر تو ماری گئی تو بچہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو اس کے بعد آؤ۔ یہ خاتون چلے گئی، صحابیہ تھی یہ بھی، 9 مہینے کے بعد آتی ہے، بچے کی ولادت ہو چکی ہے، گود میں بچے کو لے کر آتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، سرکار مجھے آپ پاک کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اندازہ لگائیے صحابہ کرام میں گناہوں سے تائب ہونے کا کتنا جذبہ تھا۔ انسان تھے، بشری اعتبار سے گناہ سرزد ہو جاتے تھے، کیونکہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف 2 ذاتیں ہیں، فرشتے اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ لیکن اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء معصوم نہیں ہوتے لیکن محفوظ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امان عطا فرماتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یا ایک معنی یہ علماء نے بیان کی کہ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ اس پر قائم نہیں رہنے دیتا، رجوع کرتے، توبہ کرتے اور اللہ پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بچہ لے کر آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تولد ہو چکا ہے، اب مجھے پاک فرما دیجیے، مجھ پہ اب سزا نافذ کیجیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ بھی دودھ پیتا ہے، شکم یہ شیرخوار بچہ ہے، یہ ابھی دودھ پینے میں تیرا محتاج ہے، جا اس بچے کو لے کے جا اپنے ساتھ، اور جب یہ بچہ کچھ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تب آنا، تب تجھے سزا دی جائے گی، تب تجھ پر شریعت کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ یہ لوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد تقریباً 2 یا 1.5 سال کے بعد آتی ہے اور بچے کو گود میں لیے ہوئے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچہ روٹی کے ٹکڑے کو چوس رہا ہے، کہتی یا رسول اللہ اب یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ اس کو مہلت دی جا رہی ہے بار بار، لیکن وہ بار بار خاتون آتی ہے، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے سزا پر آمادہ ہے، سزا کو جھیلنے کے لیے تیار ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے۔ یہ ایسے توبہ کرنے والی جماعت تھی۔ کہتی یا رسول اللہ یہ بچہ دیکھیے اب یہ کھانا پینے بھی لگا ہے، اب یہ دودھ کا محتاج نہیں، میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے، حضور دیکھیے یہ روٹی بھی چوس رہا ہے۔ آقا نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا اپنے صحابہ سے تم میں سے کوئی ہے جو اس بچے کی کفالت اور پرورش کا ذمہ لے لے؟ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کہ یا رسول اللہ اگر آپ پسند کریں تو یہ بچہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالوں، اس کی پرورش کروں، میں اس کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے اس صحابی کو بچہ دے دیا اور فرمایا جاؤ اب اس پر حد قائم کرو۔ چنانچہ نتیجتاً ان پر بھی وہی حال ہوا کہ سنسار کیا گیا اور اسی سنساری کے عالم میں ان کا وصال ہوا۔ اور روایت میں پھر یہی جملے آتے، آقا اس خاتون اس صحابیہ کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر وہ توبہ سارے روئے زمین کے انسانوں میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کفالت کرے، سب کے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایسے بڑے بڑے جرائم ہو جاتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہے، موت ہے، لیکن وہ دنیا کی تکلیف کو گوارا کر لیتے تھے، آخرت کے عذاب سے انہیں اتنا خوف اور اتنا ڈر ہوتا تھا کہ آخرت میں جو اس کی سزا ملنے والی ہے وہ بہت زیادہ بہت شدید ہے۔ چنانچہ یہ توبہ کے چند واقعات سے میں یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کہ آج ہم جو گناہوں میں مبتلا ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اور توبہ کریں۔ اور ہماری حالت ابھی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ کتنی شاندار ہے۔ ابھی میں توبہ پہ بیان کر رہا ہوں مگر ابھی بھی سب گفتگو میں لگے ہوئے، اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتا؟ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی۔
ایسا لگتا ہے انسانوں کے بیچ ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں، نہ جانے کون سی مخلوق ہے یہ کہ یہ سمجھ بھی رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے، یا پتہ نہیں میں کون سی کوئی فارسی بول رہا ہوں یا کوئی اور بابا آدم کے زمانے کی زبان بول رہا ہوں جس سے شاید آپ لوگ واقف ہی نہیں ہے، یا میری بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے۔ یہ جلسوں کے حالات ہے یار، آپ لوگوں کے آگے حیرانی ہوتی ہے، عقل میں حیران ہو جاتا ہوں یار، یہ کیا حال ہے قوم کا کہ آج اپنے اسلاف کی بات ہم سننا نہیں چاہتے، چٹکلے چاہیے ہم کو، لطیفے چاہیے، چیخ و پکار چاہیے، اس کو ہم نے فن تقریر سمجھ رکھا ہے، اس کو ہنر سمجھ رکھا ہے۔ واعظ و نصیحت ہمیں ہضم نہیں ہوتی، بور ہوتے ہیں ہم اس وقت اگر کوئی واعظ و نصیحت کرے، لطیفے سنائیے بڑا مزہ آئے گا، ہنسائیے بڑا مزہ آئے گا، ادھر ادھر کی ہاکیے بڑا مزہ آئے گا، حدیثیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ جب ہمارا یہ حال ہو جائے کہ ہمیں اپنے ہی دین کی باتیں اچھی نہ لگے تو پھر شکایت کس بات کی جائے کہ ظالم ہم پر مسلط ہے، شکایت کس بات کی کہ ہم پر پھر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو لہو و لہیب میں ایسا مبتلا کر رکھا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں اپنے گھر میں، ایک وقت رات میں جب پورے دن کی مصروفیات سے فارغ ہو تو ایک وقت ایک کونے میں گوشے میں بیٹھ کر اپنے بارے میں اور اپنی قوم کے بارے میں کچھ سوچے۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص پورا دن دنیاوی کاموں میں مشغول رہتا ہے، پھر کھاتا ہے اور رات میں بستر پر جا کے سو جاتا ہے اور ایک لمحے بھی اپنی قوم کے بارے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، حضور فرماتے وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہماری حالت قوم بنی اسرائیل کی طرح ہو گئی ہے کہ جو انبیاءوں کے پیغام کو اس کان سے سنتے تھے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ حالانکہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمیں جو دنیا میں مہلت اور وقت دیا گیا ہے کتنا دیا گیا ہے، ہماری کیا کیفیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، بس وہ سن لیجیے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مکتوبات میں نقل کرتے ہیں کہ آقا نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے درمیان میں خطبہ دیا، تقریر کی، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں قوم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں۔ شاہ عبداللہ اس کو حدیث کہہ کر مکتوبات پہ بیان کر رہے ہیں اور بعض علماء نے اس کو حکایت میں شامل شمار کیا، لیکن میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی کے مکتوبات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ آقا صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جنگل میں جا رہا ہے، اچانک اس کے پیچھے ایک شیر لپکتا ہے، اس شخص کی نظر شیر پہ پڑی، اس نے شیر سے جان بچانے کے لیے بھاگنا شروع کی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ شیر کا مقصد تھا کہ اس کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاؤ۔ یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہڑبڑاہٹ میں جب بھاگتے بھاگتے آگے پہنچا تو ایک گڑھا تھا جس پر کچھ گھاس وغیرہ بکھری ہوئی تھی، اس کو گڑھا ٹھیک سے نظر نہیں آیا اور اتنا بڑا گڑھا تھا کہ چھلانگ نہ لگا سکا اور اس گڑھے میں گر پڑا۔ بس جیسے ہی اس گڑھے میں گر رہا تھا کہ اس نے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے، جس انسان کی فطرت ہوتی ہے جب گرتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب اس نے ہاتھ پیر مارے تو دو شاخیں جو اس گڑھے میں اگی ہوئی تھی، درختوں کی کچھ شاخیں، ان شاخوں میں سے اس کے ہاتھ میں ایک شاخ آئی اور اس شاخ کو پکڑ کے وہ جھولنے لگا۔ گڑھے کی تہ میں گرنے سے بچ گیا، اس نے سکون کا سانس لیا کہ چلیے گڑھے کے نیچے اللہ جانے کیا تھا، دلدل تھا، پانی تھا، کیا تھا مجھے نہیں معلوم، وہ گڑھے میں سوائے تاریکی اور اندھیرے کے کچھ نظر نہیں آ رہا، چلو اللہ کا شکر ہے شاخ ہاتھ میں آ گئی، میری جان بچ گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ اس نے شاخ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور شیر آیا اور شیر گڑھے کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے اور انتظار میں شیر کہ تو اس گڑھے سے باہر نکل تو میں تیرا شکار کروں۔ اب یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں شاخ پہ کھینچ کر اوپر چڑھ کر باہر آنے کی کوشش کرتا ہوں، باہر آؤں گا شیر میرا شکار کر لیں گا، شیر کھا جائیں گا، پھاڑ جائیں گا۔ عافیت اب بہتری اسی میں ہے کہ اس شاخ کو پکڑے رہو اور انتظار کرو، جب شیر چلا جائے تو باہر آؤ۔
आका फरमाते कि उसने मजबूती से शाखों को पकड़ लिया। अभी वो शाख पर अपनी हाथों की गिरफ्त को मजबूत कर ही रहा था कि वो चीख पड़ा, चौंक गया और घबरा उठा। उसने देखा कि दो चूहे हैं जो उस शाख को कतर रहे हैं। एक काले रंग का चूहा है और एक सफेद रंग का चूहा। वो दोनों अपने दांतों से, नोकीले दांतों से शाख को कुरेद रहे हैं, कतर रहे हैं। ये घबरा उठा। ये शख्स अब जान गया कि बस अनकरीब ये शाखों को कतरेंगे, शाख टूटेंगी और मैं गड्ढे में गिर पड़ूंगा। उसने फिर गड्ढे के नीचे झांक कर देखा कि चलो देखो अगर मैं गिरता हूं तो गड्ढे में क्या हालत है, ठोस जमीन है या नहीं। अगर ठोस जमीन हो तो मैं अपने आप को खुद ही गड्ढे में गिरा दूं, और जब शेर चला जाए तो फिर बाहर निकलने की तदबीर सोची जाएंगी। आका कहते हैं कि जब उसने जायजा लेने के लिए गड्ढे की तह में झांका तो उसकी घबराहट में और इजाफा हो गया। वो और परेशान हो गया कि देखा कि गड्ढे में एक अस्दा है जो मुंह फाड़े खड़ा हुआ बैठा हुआ है। अस्दा है वो गड्ढे में और उसका मुंह खुला हुआ है। गोया वो इस इंतजार में कि तू गिरे तो मेरे मुंह में आए और मैं तुझे निकलूं। अब जरा तस्वर कीजिए उस शख्स की कैफियत क्या है। ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है, हलाकत के सिवा चारों तरफ कुछ नजर नहीं आ रहा है। साहबा कराम बड़े तवज्जो से ये सुन रहे हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, और हैरान है कि एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाक हो सकते हैं। फिर आका मजीद आगे फरमाते हैं कि लोगों, उसने देखा कि अगर शाख से मेरी हाथ छूटते हैं और मैं गिरता हूं तो अस्दा के मुंह में, शाख से अगर चढ़कर मैं ऊपर आता हूं तो ये शेर मुझे खा लेता है और शाख को पकड़े ही रहता हूं, तो कुछ देर की जिंदगी है, उसके बाद ये शाख टूटती है, तब भी मैं अस्दा के मुंह में। अब उसने देखा कि मौत तो हक है, मौत से फरार नहीं, अब मरना यकीनी है। तो अब इससे पहले कि मैं मौत के आने की आहट को देखकर, मौत को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर खौफजदा होकर मैं इससे पहले ही खौफजदा हो जाऊं और घबराऊं, तो कुछ ऐसा काम और कुछ ऐसा अमल करूं कि मौत का जो आ रहा है खौफ, की जो मौत मेरे करीब आ रही है, मैं इससे कुछ वक्त के लिए कम से कम गाफिल हो जाऊं। उसने उस गड्ढे में आसपास देखने लगा तो आका फरमाते कि पास ही उसे एक थोड़े ही दूर पर एक दूसरी जो झाड़ियां थी वो गड्ढे में, उस झाड़ियों में उसको एक शहद का छत्ता नजर आ गया। उसने कहा चलो अब मरना तो यकीनी है, क्यों ना मरते मरते आखिरी बार शहद ही खा लूं, और अगर शहद खाने में मशगूल होऊंगा तो कम से कम उतनी देर तक मौत का खौफ और मौत से मैं गाफिल हो जाऊं। उसने छत्ते पर हाथ मारा, छत्ते को निचोड़ा, शहद टपकने लगा। आका कहते हैं कि उसने शहद को चाटना शुरू किया और शहद की चाशनी उसको इतनी भली मालूम हुई, उसकी मिठास इतनी अच्छी लगी कि शहद खाने में ऐसा मशगूल हो गया कि वो शेर जो मौत की शक्ल में ऊपर उसके इंतजार में था उसको भी भूल गया। वो शाखों को जो चूहे कतर रहे थे उनको भी फरामोश किया। वो अस्दा जो उसके इंतजार में कि ये मेरे मुंह में समा जाए, उस अस्दा से भी गाफिल हुआ और शहद की चाशनी में डूबकर शहद चाटने लगा। आका फरमाते हो शहद चाटता रहा यहाँ तक कि उन चूहों ने अपना काम तमाम किया, शाख टूटी, ये गिरा और अस्दा के मुंह में समा गया और इसकी जिंदगी खत्म हो गई। साहबा कराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, क्या एक शख्स के साथ इतने भी इत्तेफाकात हो सकते हैं? इतने सारे वाकयात अजीब व गरीब कि उसका जंगल में जाना, शेर का पीछा करना, गड्ढे में गिरना, शाखों का मिल जाना, शाखों को पकड़ लेना, शाखों का बिच्छुओं का कतरना, गड्ढे की तह में अस्दा का मुंह फाड़े हुए उसके इंतजार में होना, वहीं पे भी शहद का छत्ता मिल जाना। अल्लाह के नबी, क्या एक शख्स के साथ इतने सारे इत्तेफाक हो सकते? आका ने फरमाया एक मिसाल है, एक तमसील है, और लोगों, वो शख्स जिसका मैं वाकया बयान कर रहा हूं वो तुम में से हर फर्द है, वो शख्स तुम में का हर फर्द है, और ये तमसील है, तुम्हारी जिंदगी का एक कुल निचोड़ है कि वो जो शेर है वो तुम्हारी मौत है, जो तुम्हारे ताकुब में तुम्हारे पीछे पीछे लपकी चली आ रही। तुम अपनी मौत से भागते हो लेकिन मौत तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ती। यहां तक कि वो शाखें जो दो है जिसको तुमने थाम रखा है वो तुम्हारी जिंदगी की सांसें हैं, जिससे तुम जुड़े हुए हो, जिससे तुम बंधे हुए हो। जब तक वो शाखों का सहारा है तुम जिंदा हो। और वो जो दो चूहे हैं
جو شاخ کو کتر رہے ہیں، ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا، وہ دن اور رات ہے۔ دن اور رات آتے ہیں، اور دن بہ دن جیسے جیسے وہ آتے ہیں اور گزرتے ہیں، تمہاری زندگی کی یہ سانسیں، تمہاری یہ شاخ کم ہوتے جا رہی، تمہاری یہ سانسیں کم ہوتے جا رہی ہے، گویا یہ دن اور رات تمہاری سانسوں کو کتر رہے ہیں۔ اور آقا فرماتے وہ اژدہا جو منہ پھاڑے تمہارے انتظار میں، وہ تمہاری قبر ہے، جو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب یہ شاخوں کا سلسلہ ٹوٹے اور کب تم موت کے منہ میں سماؤ۔ اور وہ شہر جو ہے وہ دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کا مزہ ہے، اور تم دنیا کی رنگینیوں میں ایسے مشغول ہو گئے کہ موت جو تمہارے تعاقب میں ہے، تمہارا پیچھا کر رہی ہے، اس موت کو بھی تم نے بلا دیا ہے۔ اس شاخوں کو جو دن بہ دن کم ہو رہی ہے وہ سانسیں، وہ تم اپنی سانسوں کے کم ہونے کو بھی فراموش کر چکے، اور وہ اژدہا جو قبر کی شکل میں تمہارے انتظار میں، تم نے اپنی قبر کو بھی فراموش کر دیا۔ یہ مثال، یہ واقعہ تم میں سے ہر فرد کا ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا۔ جب یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہی ہے، قبر ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے غافل ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے شکایت تو کرتے ہیں، مولا ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ستم کیوں ہے، ہم تجھ پر ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ تکلیف میں ہیں، اور جو تیرا انکار کرتے ہیں، تیرے علاوہ 365 باطلانہ معبود کو پوجتے عبادت کرتے ہیں، وہ آج خوشحال ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور یہ موت اس قیدی کی آزادی ہے۔ جب مومن اس دنیا سے موت کے ذریعے آزاد ہوتا ہے تو جیسے قیدی قید سے آزاد ہو کر پھر جہاں چاہے وہاں پھرتا ہے، اسی طرح مومن کی حالت ہے کہ دنیا کے قید خانے سے نکلتا ہے، عالم برزخ میں جاتا ہے، پھر جنت میں جائے گا تو جنت میں جہاں چاہے وہاں سیر کرے۔ اور کافر کے لیے یہ کیا ہے؟ دنیا گویا جنت ہے، اس لیے وہ آزاد ہے عیش و عشرت میں۔ تو ہمیں کافر کو دیکھ کر احساس کمتری نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہے، اور اس قید خانے میں جو تکلیف کا دور ہے، ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ابھی سانسیں ہیں ہمارے پاس، اللہ جانے کس شخص کی، آپ میں سے، میری، آپ کی، کس کی، نہ جانے کون سا وقت آخری سانسوں کا آ جائے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی کب موت آنے والی ہے، کوئی اپنی موت سے واقف نہیں۔ اس لیے آج ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں مغلوب نہ ہو کے غالب ہو جائیں، اس کے لیے تو بہت سارے اصول ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، لیکن بڑے غور و فکر کے بعد جو میں نے جائزہ لیا تو میں نے یہ نتیجے پہنچا کہ اگر آج مسلمان صرف 2 چیزوں پر عمل کر لے تو خدا کی قسم آج بھی ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہم پر ظالم حاکم ہیں ہمارے محکوم ہو سکتے ہیں۔ صرف 2 چیزیں مسلمان عہد کر لے، صرف 2 چیزیں۔ ایک یہ کہ ہر مسلمان عہد کر لے کہ 5 وقت نماز میں پابندی کے ساتھ پڑھوں گا، ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں۔ خدا کی قسم صرف نماز کا عہد کر لیا، باقی گناہ خود بخود چھوٹتے جائیں گے، اس لیے کہ نماز کی برکتی وہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اس لیے کہ بندہ جب نمازی ہو جاتا ہے تو گناہ پھر یوں چھوٹنے لگتے ہیں کہ جب گناہ کرتا ہے تو خیال آتا ہے کہ اے شخص، مجھے اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ میں گناہ کروں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ بھی کروں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا؟ لوگ پھر اس طرح سے اس کو ٹوکتے ہوئے بھی نظر آتے، جناب یہ گناہ کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی اور گناہ کرتے ہو۔ تو لوگوں کا خیال، لوگوں کے کہنے اور طنز و طانے کا ڈر، یہ چیز بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا جو ہے اس کو خوف، اور اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا خوف، یہ بھی اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کو متقی اور پرہیزگار تو بناتی ہی ہے، ساتھ میں اس کو گناہوں سے بھی بچاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ عہد کر لے ہر مسلمان کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور ظاہر ہے جب نماز پڑھیں گے نماز کے بعد دعا بھی کریں گے، اس لیے کہ نماز کے بعد دعا کیا ہے؟ یہ عبادت کا مغز ہے۔
اور جب دعا کرے گا بندہ تو یقیناً پھر اللہ سے توفیق بھی مانے گا، اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرے گا، توبہ بھی کرے گا۔ تو پہلی چیز بندہ عہد کر لے، پہلی چیز کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا۔ اور دوسری چیز میں کہتا ہوں ہر نوجوان یہ عہد کر لے کہ میں اپنی اسلامی پہچان، اسلامی ایڈنٹی کو نہیں چھپاؤں گا۔ مطلب یہ کہ میں داڑھی رکھوں گا۔ اب داڑھی رکھنے میں کیا حکمت ہے، کیا فضیلت ہے، اس پر تو میں بہت گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ آج ہماری ذلت کی یہ وجہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نے اپنی پہچان ایسی بنا رکھی ہے کہ لوگ ہمیں گویا مسلمان ہی نہ سمجھے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم داڑھی رکھنے کا عہد کر لیں بس۔ لیکن آج کا نوجوان 2 چیز اگر کر لے خدا کی قسم تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہم غالب آ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہر سنی کو گناہوں سے توبہ کرنا ہے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جن کو بدعقیدی سے بھی توبہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو بدعقیدگی سے بھی توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو پھر کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی، بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، بدعقیدگی ساتھ میں ہو تو داڑھی رکھنا بھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ بدعقیدگی ایک ایسا جرم عظیم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آتی، کوئی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور بدعقیدگی کیا ہے؟ بدعقیدگی یہ ہے کہ اللہ رسول کی شان میں ادنا سی بھی توہین، ادنا سی بھی گستاخی، یہ بدعقیدگی کی طرف بندے کو لے جاتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم تو گستاخی کرتے نہیں ہیں، گستاخوں کو اچھا سمجھنا اور گستاخوں کے ساتھ رہنا یہ بھی خسارے کا سبب ہے۔ تاریخ کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے، اس کو حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، ایک سورہ کی تفسیر لکھی، سورہ علم نشرہ کی تفسیر، جس کا نام ہے الکلام الاوضاع فی تفسیر سورہ علم نشرہ۔ اور بھی علماء نے لکھا ہے، میں اس کتاب کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شمعون علیہ السلام ایک نبی گزرے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بعد میں 6 لاکھ لوگوں کی آبادی تھی حضرت شمعون علیہ السلام۔ پہلے الگ الگ علاقوں میں مختلف انبیاء بھیجے جاتے تھے، ایک وقت میں 1 سے زیادہ بھی نبی ہوتے تھے۔ صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے واحد رسول اور نبی ہے کہ ان کے زمانے میں ان کے علاوہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں، پچھلے دور میں، پچھلے ادوار میں ایسا بھی ہوا کہ رسول بھی ہے، کچھ نبی بھی ہے، ایک ساتھ کئی نبی ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہی کے زمانے میں ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم کیا نام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے۔ لوط علیہ السلام بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، انہی کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت شمعون بھی ہے، حضرت یوشع بھی ہے، حضرت یوشع علیہ السلام، شمعون نہیں، میں غلط بول گیا، معافی چاہوں گا، یوشع علیہ السلام۔ 6 لاکھ کی آبادی تھی ان کی، 3 لاکھ لوگ ایمان لائے، 3 لاکھ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت یوشع نے سمجھایا، بہت سمجھایا، کئی سال سمجھایا اس قوم کو جو ایمان نہیں لائے۔ جب نہیں لائے، نافرمانی پر اڑے رہے، ضد پر اڑے رہے، حضرت یوشع علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ ہدایت نہیں پانے والی، تو اللہ سے دعا کی، مولا اس قوم پر عذاب نازل کر، یہ 3 لاکھ جو تیرے نافرمان ہیں ان پر عذاب بھیج۔ رب نے فرمایا، یوشع تنہا